السلام علیکم ویورز، میں محمد عثمان شیخ اور آپ میرا فنی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، میری ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ کو اچھا سے اچھا انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا ہے۔ اگر جو بھی آپ کو کوئی لفظ یا کوئی جوک پسند نہیں آیا تو برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے۔ ہاں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کا مسلمان تعلیم انگلینڈ میں حاصل کرنا چاہتا ہے، ملازمت امریکہ میں کرنا چاہتا ہے، رہنا کینیڈا میں چاہتا ہے، بات انگریزی میں کرنا چاہتا ہے، کھانا چائنیز، رائس، اٹالین پیزا اور ایشین سلاد چاہتا ہے، مصنوعات جاپانی استعمال کرنا چاہتا ہے، چھٹیاں یورپ میں گزارنا چاہتا ہے، فلمیں بالی ووڈ کی دیکھنا چاہتا ہے، موسیقی انڈین سننا چاہتا ہے، لیکن زندگی کے اختتام پر مرنا مکہ میں چاہتا ہے، تدفین مدینہ میں چاہتا ہے، اور موت کے بعد زندگی جنت میں گزارنا چاہتا ہے۔ کیا سادگی ہے! واہ واہ واہ! بیوی میکے جاتی ہے اور مزہ لینے کے لیے شوہر کو میسج بھیجتی ہے، میری محبت کو اپنے دل میں ڈھونڈ لینا، اور ہاں، آٹے کو اچھی طرح گوندھ لینا، مل جائے اگر پیار تو کھونا نہیں، پیاز کاٹتے وقت بالکل رونا نہیں، مجھ سے روٹھ جانے کا بہانہ اچھا ہے، تھوڑی دیر اور پکا لو، آلو ابھی کچا ہے، مل کر پھر خوشیوں کو بانٹنا ہے، ٹماٹر ذرا باریکی کاٹنا ہے، کیسی لگی ہماری غزل بتا دینا، نمک کم لگے تو ملا دینا، شوہر کا سپر رپلائی، تمہاری عادات دل کو بھاگی، تمہارے جاتے ہی پڑوسن گھر پکانے آ گئی۔ جو شخص چاول زیادہ پکائے گا اس سے کبھی کتا نہیں کاٹے گا، کیونکہ چاول زیادہ کھانے کی وجہ سے گھٹنے جواب دے جائیں گے، لاٹھی کے سہارا چلنا پڑے گا، اور لاٹھی دیکھ کر کتا قریب نہیں آئے گا، اس کے گھر چوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ساری رات کھانستا رہے گا اور اسے نیند نہیں آئے گی، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیمار ہو کر بستر پر پڑا رہے گا، چل پھر نہیں سکے گا۔ ادبی لطیفہ: ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، امتحان کا نتیجہ دیکھنے۔ دوسرے دوست نے کہا، میرا بھی نتیجہ دیکھتے آنا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر میں ایک مضمون میں فیل ہوں تو سب کے سامنے یہ مت کہنا کہ ایک میں فیل ہوں، بلکہ یہ کہنا ایک صاحب نے سلام کیا ہے، اور اگر دو میں فیل ہوں تو یہ کہنا کہ دو صاحبوں نے سلام کیا ہے۔ اس کا نتیجہ معلوم کرنے کے بعد اس سے ملا تو کہا کہ پوری امت مسلمہ نے سلام کیا ہے۔ قطرہ قطرہ گلاب ہوتا ہے، قطرہ قطرہ گلاب ہوتا ہے، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے پلا دے تو منرل واٹر بھی شراب ہوتا ہے۔ سیالکوٹ کی ایک شادی میں شرکت کا موقع ملا، ایک دو دن فاقہ کر کے ہم بھی چلے گئے ولیمہ کھانے۔ شادی میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو ہم دیکھتے ہی رہ گئے، آنکھیں تھیں کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، کیا حسن دل آ رہا تھا۔ پھر اس پری پیکر نے لب ہلائے جس کی آواز سننے کے لیے ہم ولیمہ کا کھانا چھوڑ سکتے تھے۔ پری پیکر، نی بشری، امی نو پوچھ، بوٹی وڈی پانی ہے کہ چھوٹی۔ بے بسی: ایک ملک میں پھانسی گھاٹ ایک دریا کے قریب تھا تاکہ مجرم کو پھانسی دینے کے بعد اس کی لاش دریا میں بہا دی جائے۔ ایک دفعہ دو مجرموں کو پھانسی دی جا رہی تھی، ایک مجرم کے گلے میں پھندا ڈال کر تخت دار پر لٹکایا گیا، مجرم کی خوش قسمتی تھی کہ پھندا ڈھیلا رہ گیا، چنانچہ اس نے پھندا اتار دیا اور دریا میں چھلانگ لگا کر فرار ہو گیا۔ دوسرا مجرم جسے پھانسی دی جانے والی تھی یہ منظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ جلاد نے اس کی کپاہٹ کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، بھائی اپ پھندا ذرا مام مضبوطی سے ڈالنا، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ آج کل میڈیا کا حال: بریکنگ نیوز، مرغی نے انڈا دیا ہے۔ ناظرین، ابھی خبر موصول ہوئی ہے کہ لاہور کے نوائی گاؤں میں ایک مرغی نے انڈا دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے لاہور کے نوائی گاؤں میں ایک مرغی نے انڈا دیا ہے۔ بونگا نیوز کے نمائندے موقع پر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، جی عارف، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مرغی نے انڈا دیا ہے؟
جی شازیہ، ہم یہاں موجود ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے مرغی نے انڈا دیا ہے۔ بونگا نیوز نے علاقہ کے ایس ایچ او سے رابطہ کیا ہے اور اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مرغی نے انڈا دیا ہے۔ جی ناظرین، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مرغی سے رابطہ ہو۔ عارف یہ بتائیے، اس معاملے میں آپ کا مرغی کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کیا کہتے ہیں، وہ مرغی نے انڈا دیا ہے؟ جی شازیہ، اس وقت ہم مرغی کے چچا کے پاس کھڑے ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مرغی نے انڈا دیا ہے۔ عارف یہ بتائیے، اس وقت کیا صورتحال ہے، مرغی اور انڈا کیسے ہیں؟ جی شازیہ، اس وقت تمام کاروبار میں ملک کے مطابق چل رہے ہیں، مرغی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، مگر اطلاعات یہی ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ لاہور کے نوائی گاؤں میں ایک مرغی نے انڈا دیا ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اقبال میری پسند۔ ایک صاحب کو حادثات دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جہاں مجمع لگا دیکھا، چٹ پٹ پہنچ جاتے۔ ایک جگہ انہوں نے بہت بڑا ہجوم دیکھا، وہاں ہی پہنچ گئے، لیکن آگے بڑھنے کا راستہ نہ تھا۔ انہوں نے بآواز بلند کہنا شروع کر دیا، ہٹو ہٹو، میں اس کا باپ ہوں۔ لوگوں نے حیران ہو کر اسے راستہ دے دیا۔ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ سامنے گدھا مارا پڑا ہے۔ ٹرین میں ایک محترمہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب کا نام تھا دا مین۔ کتاب میں لکھا تھا کہ برازیل کے مرد خوبصورت ہوتے ہیں اور پنجاب کے مرد پرکشش ہوتے ہیں۔ پاس بیٹھے ایک صاحب ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس محترمہ نے اچانک ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جناب ملا رونالڈو گجر۔ مجھے ہنسان ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس سے ایک مریض آ کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ ڈاکٹر نے کہا جی نہیں۔ مریض بولا، ڈاکٹر صاحب میں وہی مریض ہوں جسے 2 سال پہلے نمونیا ہو گیا تھا اور آپ نے نمونیا سے بچنے کے لیے نہانے سے منع کیا تھا۔ میں پوچھنا ہے کہ کیا اب میں نہا لوں؟ ایک دوست دوسرے سے، یار میرا برف والا پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے۔ دوسرا دوست، پی لو۔ پہلا دوست، کیا کروں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ دوسرا دوست، برف کو ابال کر پی لو۔ استاد شاگرد سے، اور کی انگلش بتاؤ۔ شاگرد، اینڈ۔ استاد، شاباش، اب تم اوروں کی انگلش بتاؤ۔ شاگرد، اینڈو۔ ضرورت سے زیادہ موٹاپا آدمی موٹر سائیکل پر بیٹھا کہیں جا رہا تھا کہ اچانک پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس نے پیٹرول پمپ پر موٹر سائیکل روکی۔ موٹے آدمی کا پیٹ ٹینک کے اوپر تھا۔ اس نے پمپ والے سے مخاطب ہو کر کہا، 2 لیٹر پیٹرول ڈال دو۔ پمپ والے نے جواب دیا، کون سی ٹینکی میں؟ ایک پاگل دوسرے سے، یار ایئر کنڈیشنر میں ہوا کیسے مٹی کے ساتھ آ رہی ہے؟ دوسرا، تو پاگل ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ باپڈے والا بجلی چھان کر نہیں بیچتے؟